یہ واقعہ ہے 1978 کی گرمیوں کا، جب پاکستان کے نامور عالم دین سے سرگردہ پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن لیڈر ملنے ان کے گھر آئے۔ ان افسروں میں سے ایک افسر جو بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، رسمی الیکس لیگ کے بعد وہ عالم دین سے کچھ اس طرح گویا ہوئے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جب سے وہ خواب دیکھا ہے نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور میں بے حد پریشان ہوں اور مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اس اسکواڈرن لیڈر نے اپنا خواب کچھ اس طرح بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ منورہ گیا ہوں۔ پورا مدینہ بمباری سے تباہ ہو چکا ہے، نہ مسجد ہے اور نہ کوئی گنبد خضرا، نہ کوئی گھر اور عمارت سلامت ہے۔ پورے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی قبر کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ قریب ہی بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 6-7 یہودی صرف جانگھیاں پہنے، ہاتھ میں چھرے لیے انسانی لاشوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ دیواروں پر اہل مدینہ کی لاشیں لٹک رہی ہیں۔ میں ڈر جاتا ہوں اور الٹے پاؤں باہر کی طرف دوڑتا ہوں کہ کہیں مجھے بھی یہ نہ پکڑیں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جب میں بھاگ کر باہر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر سلام پھیر رہے تھے۔ میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے، فکر نہ کرو، یہ گوشت بکے گا نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ عالم دین خواب سن کر حیران نگاہوں سے اس داڑھی مٹ نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے جس کو یہ خواب آیا، کیونکہ ایسا خواب تو شاید کسی سجادہ نشین کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہو، مگر اس نوجوان کو جو ستاروں پر کمند ڈالتا تھا اسے آیا۔ عالم دین نے اس جنگی ہواباز کو کہا، اس کے خواب کا جواب دیتے ہوئے اسے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب سے ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو شہ سواری میں عربوں سے بہتر ہوں گے اور اسلحے میں بھی ان سے زیادہ طاقتور ہوں گے، اور اللہ ان سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے گا۔ اور یہ خواب اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آئندہ صلیب و حلال کی جنگ میں ایئر فورس فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ یہ نامور عالم دین تھے سید ابو علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ ان کی بیٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس خواب کے سنانے کے بعد جب وہ 2 اسکواڈرن لیڈر سید ابو علی مودودی سے ملنے کے بعد گھر رخصت ہونے لگے تو سید صاحب ان کو دروازے پر تک چھوڑنے کے لیے اور کہا کہ چونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اس لیے آپ واجب احترام ہیں۔